بھائی جان یہ بتائیں کہ ہیلوئین کیا چیز ہے؟ ہاں بھائی جان، یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہی ہے ہیلوئین۔ یہ اصل میں ایک شیطان کو خوش کرنے کے لیے یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اصل میں یہ یہود و نصارہ کا تھا، عیسائی بھی مناتے ہیں، شمع روشن کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں اور ماسک وغیرہ پہنتے ہیں شیطان کی شکل کے لوگوں کو، یعنی اس چیز کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ اصل میں شروع میں یہ تھا کہ جو لوگ تھے یہود و نصارہ، وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے مختلف کام کرتے تھے، بلی چڑھاتے تھے انسانوں کی، لڑکیوں کی، کنواری لڑکیوں کی۔ تو اب یہ اس طرح سے نکل کے اب یہ ماڈرن دور میں جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں، اور اس رات اغوا بھی کرتے ہیں۔ اب بھی کہیں کسی مقام پر لوگ نا انسانوں وغیرہ کی قربانیاں دیتے ہیں، خاص کر بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں، اور اس رات سارے اپنے چہروں پہ ماسک لگاتے ہیں، اور بچے بالخصوص جا کے وہ اپنے ہمسایوں کے گھروں سے محلے میں جا کے، یا سٹی ہے، شہر ہے، تو جا کے نا وہاں پہ کھانا وغیرہ مانگتے ہیں۔ اگر آپ کھانا نہیں کھلاؤ گے تو شیطان آپ کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس طرح کے یہ تہوار منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہیلوئین ہے، یہ بیسیکلی یہود و نصارہ کا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں یہ شیطان کا روپ وغیرہ دھار کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا ہے، تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کتنا بڑا شرک ہے؟ سلمان بھائی، اس کو شرک تو نہیں کہہ سکتے، شرک نہیں کہہ سکتے، بدعت کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو کوئی ایک مذہبی تہوار ہے نہیں۔ انہوں نے اب مغربی ممالک کو کاپی کرنا شروع کر دیا، سب کچھ اب وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ مغربی ممالک میں ہو رہا ہے اب ان کو فالو کر رہے ہیں۔ جہاں پہ اسلام کی کیا بات کرو، اب شرک کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اسلام کھڑا تھا ہی کب؟ اسلام کی بات کب ہو رہی تھی وہاں پہ؟ یہ امالیہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، امالی شیخ صدوق میں ہے۔ اب کتنا بڑا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر 55 ہے اس کا، 55-56 آپ جا کے پڑھ لیں، امالی شیخ صدوق میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم کا حدیث ہے، سرکار کا فرمان ہے اس کے متعلق کہ جس نے میرے بعد میرے بھائی علی کی مخالفت کی اس نے کفر اختیار کیا، اور جس نے مولا علی علیہ السلام کے منصب میں اور مراتب میں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے کسی کو شریک کیا تو اس نے شرک کیا۔ تو کیا وہاں کے لوگ یا ہم مسلمان لوگ مولا امیر کائنات کے مراتب میں کسی کو شریک نہیں کر رہے، مولا کی مخالفت نہیں کر رہے، چاہے سنی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی جو بندے؟ میرے سب سے سوال ہے، سب کر رہے ہیں۔ اب شیعوں میں بھی ہو گیا ہے، اور القطرہ سید احمد مستنبط نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، امام کا فرمان ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی ایسے امام کی پیروی کی جو اللہ کی طرف سے منتخب نہ ہو تو اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ یعنی ظالم ہو اور اللہ کی طرف سے منتخب نہ، ظالم ہوتا ہی کوئی ہے جو اللہ کی طرف سے منتخب نہ ہو، یعنی جو بھی ایسے امام کی پیروی کرے جو اللہ کی طرف سے منتخب نہ ہو تو اس کا دین سے تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، اب شیعہ بھی بنانے لگے ہیں اپنے امام، اب سارے بنانے لگے ہیں، دوسروں کے ہاں تو پہلے تھے، اب شیعہ بھی۔ اب میری بات تھوڑی سخت ہوتی جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے پھر پوچھے تو مجھے حقیقت بتانی پڑے گی نا۔ انہوں نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے اس سے پہلے ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ کیا اللہ کے منتخب شدہ ائمہ تحرین کو وہ مانتے ہیں؟ تو ایسے ہم اپنی مرضی کا دین بناتے ہیں، جہاں سے ہمیں کوئی چھوٹ ملتی ہے، جو بھی ملتا ہے ہم اسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو، ہم اسی قرآن کی آیت کو سناتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ یعنی ہم اپنی من پسند کا دین لے رہے ہیں، جو ہمیں بندہ اچھا لگتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا، ہم جس کو جو ہمارا دوست ہے یا جس کی ہم نے اپنا جس کو فالو کر رکھا ہے وہ غلط بھی کہہ دے تو ہمارے اندر وہ جرأت نہیں ہے کہ ہم اس کو غلط کہہ سکیں۔ اس کی محبت میں ہم بھی بت پرست بن چکے ہیں نا، ہم اس لیے بت پرست بن چکے ہیں کہ ہم شخصیت پرست بن گئے ہیں، ہم یعنی حق پرست نہیں ہے کہ وہ بندہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے بھئی، بندے کو نہیں دیکھنا قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ قرآن کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم ہو جائیں، حدیث کے خلاف ہوتے ہیں تو ہو جائیں، رسول پاک کے۔ اب ایسے لوگ مجھے ملے ہیں جن کو میں حدیث بیان کرتا ہوں تو وہ آگے مجھے کہتے ہیں نہیں فلاں عالم تو یہ کہتا ہے، میں قرآن کی آیت بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں فلاں عالم تو یہ کہتا ہے۔ یعنی لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے کہہ رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں۔ پہلے وہ کون سا اسلام میں ہے؟ یہ فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے۔ قرآن اور حدیث کو جو چھوڑے گا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ تو کر رہے ہیں جو کچھ، وہ شیطان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہ ہم نہیں کر رہے شیطان کو سپورٹ۔ جب
शैतान की जंग इसी से है। किससे है शैतान की जंग? अल्लाह से तो वो लड़ नहीं सकता, मौला मीर के नाम से लड़ नहीं सकता, रसूल पाक से लड़ नहीं सकता। अच्छा शैतान का अपना जुर्म क्या है? अल्लाह ने जब उससे कहा मन अकान तस्जुद अलैहि खलक़तु बियदी, इब्लीस उसे तू इसे क्यों नहीं झुक रहा है जिसको मैंने अपने हाथों से खल्क किया है? अल्लाह को तो वो झुकता था, अल्लाह को तो वो मानता था। सही बात। अब देखिए मेरी एक हदीस सुने सलमान भाई, ये हदीस है अमरुल्लाहुल मलाइकात बिसुजूद लि आदम अलैहि फी सुल्ब आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म इसलिए हुआ था, क्यों हुआ था? कि उसकी सुल्ब में हमारा नूर मौजूद था। जिनके नूर का एहतराम सब कर रहे हैं, शैतान ने उसकी मुखालफत की। आले मोहम्मद की वजह से वो इब्लीस बना ना, आले मोहम्मद की मुखालफत की वजह से। तो जो भी करता है तो वो इब्लीस है, वो बनता जा रहा है। मैं आपको 10 हदीसें सुनाता हूँ, एक अपनी बात कर देता हूँ। आप कहेंगे इरफान भाई तो हमेशा हदीस की बात करते हैं, तो फिर एक अपनी बात करता हूँ, आप मानेंगे। भाई किसी को हक की दलील ना बनाए। हक कुरान है, हदीस है, रसूल का फरमान है, या मौला मीर कायनात है, उनके बेटे हैं, बस।